معیشت کی بحالی کی جانب اہم سنگ میل عبور 15 سال سے رکے منصوبے پر پاکستان اور سعودی عرب کا اتفاق خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی راہ ہموار ہو گئی۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں پاکستان اس اقدام کا 19 سال سے منتظر تھا۔ جی سی سی کا 15 سال میں کسی ملک کے ساتھ پہلا سرمایہ کاری معاہدہ ہوگا۔ وزیر تجارت گوہر نجاز نے کہا کہ پاک سعودیہ تجارت معاہدے سے تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ پاکستانی حکام کی نجی سی سی ممالک کے وفد سے ملاقات، دو طرفہ تجارت اور آزادانہ تجارت کے ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 8واں ملک ہے۔ ماحول اور پانی کے چیلنجز سے متعلق حکومت کی ترجیحات واضح ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 28ویں UN کانفرنس آف پارٹیز کے پاکستان پویلین میں تقریب سے خطاب، کہا کہ لیونگ انڈس کے تحت سٹیک ہولڈر سے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مشترکہ ذمہ داریوں سے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ میں PMLN کی بات کر رہا ہوں، ان سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہماری لڑائی جھگڑا تو غربت کے ساتھ ہے۔ کل وہ PMLN کے لیڈران کو صرف یہ یاد آیا کہ جی 4 دفعہ ہم 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا لاہور کو کیسے بنایا ہے۔ پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں نا آپ پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دیں نا آپ صرف ایک لاہور کی مثال دے کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف اور صرف پوری محنت، آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا۔ مسلم لیگ نون نے پورا پاکستان صرف لاہور کو سمجھا ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، کسی علاقے کی نہیں۔ حکومت پورے ملک میں تھی تو بتائے پورے ملک میں کیا کیا؟ رہنما BP شرجیل میمن کا سوال، کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 8 فروری کو تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ کسی سیاسی جماعت سے لڑائی نہیں، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے جنگ ہے۔ مسلم لیگ نون کی آئندہ الیکشن کے حوالے سے تیاریاں زوروں پر۔ لاہور سے پارٹی ٹکٹ امیدواروں کے انٹرویوز جاری۔ ملک احمد خان، ملک سیف الملوک اور خواجہ عمران نذیر پر امیدواروں سے انٹرویوز لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز مرکزی سیکریٹریٹ میں سرگودھا ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے تھے۔ نومئی واقعات میں گرفتار اسد کیسر کو جیل بھیجنے کا حکم۔ سابق قومی اسپیکر قومی اسمبلی کے مردان جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیشی۔ عدالت نے پولیس کی اسد کیسر کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسد کیسر کو کل ضمانت ہونے پر تھانہ سٹی نے گرفتار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کے نمائندہ فلپاک کی ملاقات۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی سے میٹ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ لائف سٹاک پروڈکشن بڑھانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے گوشت کی ایکسپورٹ 5 گنا تک بڑھانے کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا۔ ایک دن میں 74,000 لائسنس جاری۔ ٹریفک پولیس پنجاب نے تاریخ رقم کر دی۔ لاہور سب سے زیادہ 24,000 لرنر پرمٹ جاری کر کے تمام اضلاع سے پاس لے گیا۔ چھٹی کے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد لائسنس کے حصول کے لیے امڑ آئی۔ دفاتر میں رش، ٹریفک ہیڈ کوارٹرز میں مانیٹرنگ سینٹر قائم۔ چھٹی کا روز، ایئر کوالٹی انڈیکس پھر منہ زور۔ فضائی آلودگی میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ صبح کے وقت شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 320 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کراچی میں بھی ہوا کا معیار انتہائی غیر صحت بخش AQI 244 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا آلودہ ترین شہروں میں تیسرا نمبر۔ چلاس بس حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ 25 زخمیوں کا ہسپتال میں علاج جاری۔ شاہراہ قراقرم پر گزشتہ راز نامعلوم افراد نے مسافر بس پر فائرنگ کرتی تھی۔ ٹرک سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وزیر داخلہ گلگت بلتستان نے واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا۔
तौरगर की तहसील में पुरसरार बीमारी 4 बच्चों की जान ले गई। मुताबिक कम सिन बच्चे महलिक मर्ज में मुब्तला। बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए महकमा सेहत की टीमें मुतासरा इलाके पहुंच गईं। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब भीख मांगने की गरज से जाने वाले 9 मुसाफिर गिरफ्तार। मुलजिमान में 2 मर्द और 6 खवातीन शामिल। कराची एयरपोर्ट पर भी एक्शन। जाली सफरी दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को ऑफ लोड कर दिया गया। तौसीफ अहमद नामी मुल्जिम मॉन्टेनेग्रो जा रहा था। पासपोर्ट पर जापान का भी जाली वीज़ा लगा हुआ था। एफसेट के ज़ेर-ए-इत्तेमाद इस्लामाबाद में सालाना रिएक्टर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की रिएक्टर्स, वाइस चांसलर्स और वफूद की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन एफसेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देने की तलकीन की। कहा कि बच्चों का मुस्तकबिल अमानत है, हमें नौजवानों को आगे बढ़ने के बेहतर मौके देना होंगे। कॉन्फ्रेंस में रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उसमैनुर रहमान ने फ़रोग़ तालीम के लिए अपने विजन से आगाह किया। चैलेंजेस और उनके हल के लिए खुलकर बात की। अशिया खरनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से सार्फिन परेशान। सरकारी निर्खनामा मुकम्मल नजरअंदाज। शहर शहर लगे सस्ते बाजार भी महंगे। आलू और प्याज की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 10 से 12 रुपए फी किलो इजाफा। दालों की कीमतें 20 से 40 रुपए बढ़ गईं। सिंधी सकाफत का दिन टोपी अजरक डे आज मनाया जा रहा है। सुबह भर में सकाफती तकरीबात का इनेकाद। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां, इलाकाई गीतों पर रक्स, महफिल मौसीकी और मुशाहिरों का भी एहतमाम। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। 13 सेशंस में 6 किताबों की रोनुमाई तकारीब होंगी। खुसूसी सेशन में भारतीय शायर गुलजार की बातें अमर मकसूद के साथ होंगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अहतमाम क्लासिकल रक्स पर होगा। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी का राज। खैबर पख्तूनख्वा ठंडा ठा। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी। मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद समेत तमाम शुमारी इलाकों में भी दर्जा हरारत गिरने लगा। सकर्दू का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। पाक आर्मी की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम। फौज, सिविल इंतजामिया, मालिकान, मुशीरान, नौजवानों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। खेलों में रस्साकशी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबले शामिल। नौजवान खिलाड़ियों ने मुकाबलों के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। काठमांडू में होने वाली साउथ एशियन वुमेन कराटे चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। कौमी खिलाड़ी आरजू ने 66 किलोग्राम की कैटेगरी के फाइनल में नेपाल की तरिया सिन्हा को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया।